السلام علیکم۔ آج کی ہماری کہانی کا عنوان ہے خالی مکان کا عذاب۔ رات کا آخری پہر تھا۔ آسمان پر گھنے بادل چھائے ہوئے تھے اور ہوا میں ایک غیر معمولی سردی تھی۔ علی، جو ایک نوجوان صحافی تھا، ایک پرانے اور بدنام مکان کی کہانی جاننے کے لیے وہاں پہنچا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس مکان میں عذاب ہے اور رات کے وقت یہاں سے چیخنے، چلانے اور سرگوشیوں کی آواز سنائی دیتی ہے۔ علی نے مکان کو بوسیدہ دروازہ دھکیلا تو آواز چرچراہٹ کے ساتھ کھل گیا۔ مکان کے اندر مکمل اندھیرا تھا۔ دیواروں پر مٹی کی تہہ اور مکڑی کے جال بچھائے نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی اس نے قدم آگے بڑھایا، اسے ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا محسوس ہوا، اور ایک غیر معمولی ہوا جو اس کے قریب سے ٹکرائی۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ وہ کسی عام جگہ پر نہیں ہے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ کسی عام جگہ پر نہیں آیا، بلکہ کسی ایسی جگہ پر ہے جس کا ماضی کسی خوفناک راز میں لپٹا ہوا ہو۔ علی آہستہ آہستہ سیڑھیوں کی طرف بڑھا۔ اچانک اسے ایک سرگوشی سنائی دی جو بار بار دہرائی رہی تھی، "چلے جاؤ ورنہ تم بھی قید ہو جاؤ گے۔" لیکن علی اپنی ہمت کو کرتے ہوئے اوپر بڑھتا گیا۔ سیڑھیاں جیسے اس کے قدموں کی آواز کو دوگنا کر رہی تھیں، اور ہر قدم کے ساتھ اسے محسوس ہوتا تھا کہ وہ کسی ان دیکھی مخلوق کے قریب جا رہا ہے۔ اور اوپر پہنچتے ہی اس کی نظر ایک زنگ آلودہ دروازے پر پڑی جو آہستہ آہستہ خود بخود کھلنے لگا۔ اس نے ٹارچ کی روشنی اندر کی طرف کی تو اس کا دل خوف سے تھم سا گیا۔ دیوار پر خون کے نشان تھے، فرش پر ایک پرانی چاقو پڑی تھی، لیکن اس کے دل میں تجسس زیادہ تھا، اس لیے اس نے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا۔ کمرے کے ایک کونے میں ایک پرانی تصویر لٹک رہی تھی جس میں ایک اداس آنکھوں والی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ تصویر کے نیچے ایک پیلا ہٹ زدہ نوٹ لگا ہوا تھا جس پر خون سے لکھا ہوا تھا، "یہاں سے کوئی زندہ واپس نہیں جاتا۔ جو بھی اندر آئے گا وہ ہمیشہ کے لیے قید ہو جائے گا۔" اچانک کمرے میں ایک خوفناک آواز گونجی اور دروازہ زور سے بند ہو گیا۔ علی نے خوف سے کپکپاتے ہوئے دروازے کو کھولنے کی کوشش کی، مگر وہ اندر سے لاک ہو چکا تھا۔ یہ سایہ کمرے میں نمودار ہوا اور علی کی طرف بڑھنے لگا۔ علی نے پیچھے ہٹتے ہوئے اپنے اندر ایک عجیب و غریب سردی محسوس کی۔ یہ سایہ اس کے قریب آ رہا تھا۔ علی کو محسوس ہوا کہ یہ کوئی عام عذاب نہیں ہے، بلکہ کسی بدروح کا سایہ ہے جو انتقام کی آگ میں جل رہا ہے۔ اس سائے نے علی کو اٹھا کر زمین پر پھینکا۔ علی نے خوف میں اللہ کا نام لینا شروع کر دیا اور دل ہی دل میں آیت کرسی پڑھنے لگ گیا۔ جیسے ہی اس نے اللہ کا نام لیا، یہ سایہ تھم گیا اور کمرے کی دیوار پر خون کے نشانات آہستہ آہستہ غائب ہونے لگے۔ تبھی علی کو ایک پراسرار سرگوشی سنائی دی جو کہنے لگی، "یہ مکان ان لوگوں کی قبریں ہیں جنہوں نے کسی نہ کسی طرح کی ناانصافی اور ظلم کا سامنا کیا۔ ان کی روحیں یہاں قید ہیں اور ان کو رہائی تبھی مل سکتی ہے جب کوئی ان کے لیے دعا کرے اور اللہ سے ان کے سکون کی دعا مانگے۔" علی نے کانپتے ہوئے اپنی جیب سے کسی سورت کی کتاب نکالی جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ اس نے اس کے چند آیات پڑھیں اور اللہ سے دعا کی کہ ان روحوں کو سکون ملے اور اس مکان کا عذاب ختم ہو جائے۔ آیات اور دعا کے اختتام پر کمرے میں روشنی پھیلنے لگی اور ایک پرسکون ہوا کا جھونکا آیا۔ علی نے دیکھا کہ یہ سایہ اور تمام خوفناک نشانیاں غائب ہو گئی ہیں۔ دروازہ خود بخود کھل گیا ہے اور علی نے تیزی سے باہر نکل کر اپنی جان بچائی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ علی کے اس واقعے کے بعد اس مکان سے کبھی کوئی خوفناک آوازیں یا چیخیں نہیں آئیں۔ یوں لگتا ہے جیسے اللہ کے کلام کی برکت سے ان تمام بھٹکتی ہوئی روحوں کو سکون مل گیا ہو اور مکان کی خوفناک تاریخ ختم ہو گئی ہو۔ آج کی ہماری کہانی پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک ضرور پہنچ سکے۔